الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ آج میں علم دین حاصل کرنے کے متعلق آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ نے ضرور اس کو پورا سننا ہے کہ علم حاصل کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، علم ایک خزانہ ہے، سینہ اس کی تجوریاں اور سوال اس کی کنجی ہے۔ یعنی جب آپ سوال کریں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، آپ کا اتنا ہی شوق بڑھتا رہے گا۔ آپ کے اندر جب سوال کرنے کی عادت ہوگی تو کلاس میں آپ سب سے زیادہ ذہین ہوں گے۔ جب توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو ضرور آپ کا ذہن کھلے گا، آپ کے سینے میں یہ علم کی تجوریاں آئیں گی۔ اب آئیے علم دین حاصل کرنے کا شوق اور طالب علم دین کی فضیلت کیا ہے۔ علم حاصل کرنا، اس کے کیا فائدے ہیں۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی آیا اور کہا، اے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، میں مدینہ منورہ سے ایک حدیث سننے کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ دیکھئے دم عشق کی مسجد میں مدینہ سے چل کر ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ کتنا شوق تھا ان کے اندر۔ آگے کہتا ہے کہ میں کسی اور ضرورت سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے بازوں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور مچھلیاں پانی کے اندر مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً عالم کی فضیلت آبد کے اوپر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور یقین رکھو کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ العلماء وراثۃ الانبیاء، اور انبیاء علیہ السلام کی میراث درہم و دینار نہیں، انبیاء علیہ السلام کی میراث تو علم ہی ہے۔ تو جس نے اس کو لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو علم کو توجہ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ علم حاصل کرنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جہاں تک جاتا ہے اللہ رب العزت کے فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ مولا تیرا بندہ نکل رہا ہے، اس کو دین کے راستے پر گامزن فرما، اس کے حافظے کو مضبوط فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔